بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بندہ خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ تم اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کیا کرو، نہ جانے جن سے آپ سختی سے پیش آتے ہوں وہ زندگی کے کسی تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ ناظرین، کسی کی خامیاں ذہن میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ انسان اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ اس دنیا میں دو عمل ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ عزت اصل وہ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ پاک کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہوتی ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ اگر کوئی انسان آپ کو دکھ دیتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس پر صبر کرو۔ اللہ کی قسم، اس قدر مضبوط بنو گے کہ پہاڑ بھی تم کو راستہ دے گا۔ اگلے کسی بھی لمحے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، لہذا دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ وقت بہت ہی بھیانک چیز ہے، یہ چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کلائیوں کی چوڑیاں بھی لے جاتا ہے اور جھریاں بھی دے جاتا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر مضبوطی سے قدم جمائے چلتے رہو گے، کوئی تم کو روک نہیں پائے گا، کوئی جھکا نہیں سکے گا۔ لوگ بھی عجیب ہیں، غلط ہونے پر معافی مانگنے کی بجائے تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ ساری قوم کا بگاڑ تین گروہوں کے بگڑنے پر ہے: حکمران جب بے علم ہو، عالم بے علم ہو، اور فقیر جب بے توکل ہو۔ جب انسان یقین کے ساتھ یہ بات جان جاتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہرگز ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کو خدا کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک وہ انہیں عمل میں یا زبان پر نہیں لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرتبہ انسان کو خاموشی کی وجہ سے ملتا ہے، وہ 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ جو عمل محبت کی نیت سے کیا جائے اس میں کبھی غفلت نہیں آتی۔ گرل فرینڈ ایسی بھوک کا نام ہے جسے پیٹ بھرتے ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ برے وقت میں ساتھ چھوڑ جانے والے تو بہت ملتے ہیں، لیکن برے وقت میں ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ کسی کے ساتھ محبت جیسے پاکیزہ تعلق میں رہنا اور پھر چھوڑ دینا قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کی اندھیری رات بھی روزے روشن کی طرح چمکتی ہے۔ لفظوں کے زخم برداشت کرنے کے بعد بولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ وہ انسان اللہ پاک سے کیا محبت کر سکتا ہے جس کو نفرت اس کے بندوں سے۔ غریبی بھی تہمت ہے بیٹیوں کے لیے، باپ غریب ہو تو رشتے نہیں آتے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے جوانی کی عبادت، دولت مندی کی عاجزی، غریب کی سخاوت اور گناہگار انسان کی توبہ۔
یہ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ خاموش رہنا ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، اور اللہ پاک کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا، اور شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا۔ رات کو سو جانے کے بعد مجرم قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت سے اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اگر تم بیکار پتھر ہو تو کسی صاحب علم بزرگ کے پاس بیٹھا کرو، گوہر بن جائے گا۔ خدمت خلق صرف اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کرو، خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی تمام لوگ بچوں کی مانند ہیں جو اس دنیا کے کھیل میں مزے سے مگن ہیں۔ ایک اللہ پاک کا عاشق جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے شراب کی غذا پا لیتا ہے تو اے دوستو، عقل اس جگہ پر بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کر آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں، ایمان کی ہے۔ لفظ اللہ ذات بھی ہے، صفت بھی ہے، اسم بھی ہے، اور یہ واحد لفظ ہے جو اپنی ذات کی طرح مقدس ہے۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کے عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ بری بات کا ارادہ چاہے کامیاب ہو جائے وہ تب بھی برا ہے، اور اچھی بات چاہے ناکام ہو جائے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ اللہ پاک تو بہت بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ ہی مل جاتا ہے، نہ ملے تو کعبہ میں بھی نہ ملے۔ بات ہے دل سے تڑپ کی اور اخلاص کی۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ضرور ہوگی۔ انسان وہ لڑائی بھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ 3 کام روزانہ کیا کرو، رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ 1 وہ رزق کی فراہی جس پر شکر نہ ہو، اور معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے، اس لیے رزق کی فراوانی پر شکر ادا کرتے رہو۔ 2 اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے، اس لیے صبر کی عادت اپنائیے۔ نمبر 3 مساکین کو ناخوش رکھ کر اللہ پاک کی خوشنودی ناممکن ہے۔ جو مصیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔